ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے معزز مہمانوں کا مشاہدہ نقطہ نظر سن رہے تھے اور وہ کھل کر بیان کر رہے تھے. اس وقت ہمیں ہمارے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان جو کہ چیئرمین ہے تحریک جوانان پاکستان محمد عبداللہ حمید گل صاحب جوائن کر چکے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا سر. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس تازہ ترین صورتحال کو؟ پل پل صورتحال بدلتی جا رہی ہے. ایران, اسرائیل, امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی جو ہے, کیا یہ جنگ کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں, بڑی جنگ تو یہ شروع ہو چکی ہے اس ٹائم پہ, اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں رہی, کیونکہ اگر دنیا کے 15 ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں اور اس پورے خلیج کو آگ لگ چکی ہے تو ظاہر ہے جنگ تو یہ شروع ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ ختم کب ہوتی ہے, یہ ہے اصل بات. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہو رہی, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے اس کے کیونکہ پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں اس جنگ میں. سب سے پہلے جو دیکھنے والی بات ہے وہ کہ کیا ایران یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے یا پھیلاؤ کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے ایران چاہے گا کہ یہ جنگ پھیل جائے, اور اس نے ابھی کیوس پیدا کرنے میں اور پھیلانے میں ایک میرے خیال ہے ڈائی ہیز بین کاسٹ. اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کیا امریکہ لمبی لڑ سکتا ہے, تو یقیناً امریکہ تو جنگ لمبی لڑ سکتا ہے, لیکن اس جنگ کے بعد امریکہ کے ریزلٹس کیا ہوں گے؟ کیا وہی ریزلٹس جو اس نے ویتنام میں حاصل کیے, یا لاؤس میں 9 سال کی جنگ کے بعد حاصل کیے, یا پھر افغانستان کے اندر 20 سالہ جنگ کے اندر جو عزت اس نے کمائی, کیا وہ ملے گی اس کے نصیب میں, یا ذلت اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے؟ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کے جو ممالک, خلیجی ممالک بالخصوص, ان کا پانی کا انحصار 90% اس ٹائم پہ سمندری پانی کے اوپر ہے, اور وہ اس کو پینے کے پانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں, ڈیسیلینیشن واٹر. یہ جب تیل وہاں بہے گا, جس طرح سے بہنا شروع ہو گیا ہے, شپوں کو آگ لگائی جا چکی ہے, ان کو نشانہ بنا کے دبویا جا چکا ہے, اس سے کنٹامینیٹڈ واٹر پیدا ہوگا اور وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہ جائے گا, جس سے ظاہر ہے ایک بہت بڑا بحران جنم لے لے گا. اور یہ ایک میرے خیال میں ایک ایسا نائٹ میئر ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تیسری جانب 85% ان گلف کنٹریز کا انحصار, جو ان کے کھانا کا انحصار ہے, وہ 85% امپورٹ کرتے ہیں مختلف ممالک سے. لیکن کیا یہ موجودہ صورتحال کے اندر, جب آبنائے ہرمز بند ہے, جہاں سے روزانہ 90 شپ اور سالانہ 33,000 شپ گزرتے ہیں تقریباً, تو کیا یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ کیا یہاں ایسی صورت میں وہ جہاں فلائٹس بند ہیں اور جہاز بھی بند ہو چکے ہیں, تو یہ کھانا, یہ پانی, یہ معاملات آخر یہ ان کے کہاں سے آئیں گے؟ دوسری جانب آئل ریفائنریز بند ہو چکی ہیں, جو LNG کے پلانٹس ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. اگر ایران ان کے توانائی کے سینٹرز کو نشانہ بناتا ہے تو پھر تو بجلی کا ایک ایسا بحران پیدا ہوگا کہ عرب دنیا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہی وہ بات ہے کہ امریکہ کو براہ راست تو شاید کوئی حملہ نہ کر سکیں, لیکن امریکی اڈوں پہ وہ حملے کر رہے ہیں, جس سے ایک کافی نقصان دیکھنے میں آیا, خاص طور پہ جس طرح سے ان کے اسٹیٹ آف دا آرٹ F-15 جہاز گرے, اور اسی طریقے سے ان کا تقریباً $1.25 ارب کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ تہس نہس ہو گیا, برباد ہو گیا, نیست و نابود ہو گیا. تو پھر ایسی صورت کے اندر امریکہ کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگ خطائی ممالک یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو تحفظ فراہم کرنے آیا تھا وہ اپنا تحفظ نہ کر پایا, اور یہ میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج بن کے ابھرا ہے. اور دوسری جانب امریکہ کی عزت ہے جو داؤ پہ لگ گئی ہے, جس عزت کو گروی رکھنے کے اندر کسی اور نے نہیں بلکہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف اس کو استعمال کیا. ٹرمپ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے, ان کو پتا تھا کہ ایپسٹین فائل کے اندر ان کا نام آیا ہوا ہے, جہاں معصوم اور کم سن بچیوں کے ساتھ ریپ جیسے گھنونے عمل پیش آئے, اور اس کے اندر نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ
बल्कि अमेरिका के माजी के सदूर, जिनके अंदर जो बाइडन वगैरह शामिल हैं, जी और साथ ही साथ मशहूर ज़माना बिल गेट्स जो हैं, उनका नाम भी आया है। सर, उन्होंने तो ये वो माफ़ी तमाम- मांग ली है जी आप बात जिन कीजिए। मौसूफ का आपने जिक्र किया। जी सॉरी, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बिल गेट्स का आपने जिक्र किया, उन मौसूफ ने तो शायद माफ़ी मांग ली है, ऐसी इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं ज़राए से। देखें कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय माफी मांगना ज़ूदे एक पशेमा और का बात है। पशेमा हो। और उसके अंदर अब देखिए, मैंने आपकी गाड़ी तोड़ दी तो मैंने माफी मांग ली, जी तो आपकी गाड़ी का नुकसान कौन पूरा करेगा? बात तो ये है। ठीक। क्या उन मासूम बच्चियों की जिंदगियां वापस आ सकती हैं? क्या वो घिनौने अमल और जो ज़हनी कर्ब और अजियत से वो गुजरे, जी क्या वो वापस आ सकते हैं? जी ये माफी तो एक जहर है, ये एक और अमल ठीक। होता है। अच्छा, लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल सजा साहब। एक और चीज होती है। अगर ये माफी और सजा का ना हो सिलसिला, जी तो जो भी पकड़ा जाता है, कातिल, जानी, शराबी, चोर, डकैत, लुटेरा, ये तमाम जो होते हैं, तो फिर ये भी माफी मांग लें, तो फिर इसका मतलब है अदालत छोड़ दें उनको। नहीं, ऐसा नहीं होता, इनको सजा मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सजा ये है कि जो मावराए अदालत कत्ल किए, यानी जी कि वो 165 बच्चियां जिनको शहीद कर दिया गया बेदर्दी से, और उनको मालूम था कि हम कहाँ हमला कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, इन एब्सेंशिया भी नहीं चला, जी यानी कि आयतुल्लाह खामेनाई, उनकी फैमिली, उनके जी मासूम बच्चे, उनको शहीद कर दिया गया। ये काबिल माफी जुर्म नहीं है। इनके ऊपर आज नहीं तो कल आप देखिएगा ट्रंप के ऊपर मुकदमा चलेगा और वो कटहरे में आएगा। जिस तरह से आज तो नेतन्याहू इस टाइम पे वजीर आजम बना हुआ है, एक दहशतगर्द मुल्क का नुमाइंदा, जी दहशतगर्दी हो सकता है, जी तो उसको जब आलमी अदालत इंसाफ ने मुजरिम करार दे के गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, तो जी इससे बड़ा वाज़ेह है कि ये हालात किस तरफ रवां दवा हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, उसके अंदर हमें ये गौर करना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी, उसका मुकद्दर वही होगा जो नेतन्याहू का है, यानी कि आज नहीं तो कल मुकदमात का सामना और फिर सख्त तरीन सजा। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, और वो जी जब बरसेगी तो जरूर इंशाअल्लाह ताला वो एक ऐसा कहर देगी जो इन्होंने शायद सोचा भी ना होगा। वो ठीक। अल्लामा का शेर है कि उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। लेकिन इस बार शाहबाज नहीं है मुकाबले के अंदर, इस बार मुकाबले में एक गिद्ध है जी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के वसाइल को नोचना जी और जुल्म करना, ज्यादती करना, और इस तमाम के अंदर अमेरिका बराह रास्त जुर्म का शराकतदार है, ठीक और है। ये जुर्म उसको बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बज़ाहिर तो कोई भी मुल्क ईरान के साथ नहीं खड़ा, किसी ने भी खुल के ईरान की उस तरीके से हिमायत नहीं की। हाँ, आयतुल्लाह खामनाई और जो वहाँ पे वहाँ की जो क़यादत को नुकसानात पहुँचे हैं, जो इस दुनिया से लोग चले गए हैं, उनकी मज़म्मत की है, उनकी कत्ल की मज़म्मत की है। आपको क्या लगता है ईरान के साथ पीछे से कौन मौजूद है, कौन ईरान का साथ दे रहा है? बज़ाहिर तो वैसे कोई भी नहीं दे रहा, जो कि दिख रहा है हमें। देखें, हमेशा इंसान जब अल्लाह की राह में खड़ा होता है, तो वो अल्लाह ताला का फरमान है कि मुझे रब होने की कसम, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। जी 313 के साथ रब खड़ा हुआ था, और फिर उसने फरिश्ते भेजे थे जिनकी माथे और पीठें दागी गई थी, और बताया गया था कि ये देखो, ये अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ आई है। इसलिए पहली बात यह है कि सबसे पहले मुसम्मम इरादा, यकीन मुहकम और अमल पहम, मोहब्बत फातिह आलम, ये जब चीजें आप सामने लेके आते हैं, और जब आप उनको डराना चाह रहे हैं जो अपनी जान देना चाह रहे हैं, जी तो आप उनको क्या डराएंगे? जो अपनी जान हथेली पे रख के, वो तो अपने शहादत को गले लगाना चाहते हैं। उन्होंने तो हुसैन का काफिला बनने का फैसला कर लिया है, जी उन्होंने तो शहादत का अपना तमन्ना कर ली है। आप उनको हराएंगे? ठीक। रिजीम चेंज अब पूरी दुनिया कह रही है नामुमकिन है। आपको याद है, मैंने पहले जंग के अवाइल में यही कह दिया था कि रिजीम नहीं चेंज होगी। मतलब आपको दूसरी लगता है जानिब- कि ईरान में रिजीम नहीं चेंज होगी? नहीं, रिजीम तो चेंज होगी, लेकिन ईरान में नहीं। ईरान में वो नहीं? रिजीम चेंज होगी इसराइल में और अमेरिका के अंदर। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये रिजीम जरूर चेंज होगी। अच्छा, ये और जो आपको बहुत जल्द नजर आएगा, अगर कोई वॉरशिप अगर इनका डूब गया अमेरिका का, या कोई बड़ी हजीमत इसने उठा ली, तो इसकी इम्पीचमेंट मुमकिन है। ठीक।
اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، عالمی طاقتیں جیسے ہم بات کریں روس کی، چین کی، وہ اس جنگ میں کس حد تک کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، عالمی طاقتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ عالمی طاقتیں غزہ میں اگر کوئی کردار نہیں ادا کر سکتی، عالمی طاقتیں ہجڑا بن کے کردار ادا کر رہی ہیں اور بخوبی ادار کر رہی ہیں. یہ تالیاں بجا رہی ہیں اور یہ ہائے ہائے کر رہی ہیں. یہ میں نے بڑے سخت الفاظ کہہ دیے ہیں، لیکن میں اپنے الفاظ کے اوپر قائم ہوں. آپ مجھے بتائیں، غزہ کے اندر جب انسانیت کی دھجیاں اڑا دی جا رہی تھیں، جی جہاں ظلم کی وہ تاریخ رقم کی گئی جو شاید تاتاریوں نے نہ کی ہو، جی تو اس کے اوپر عالمی طاقتیں کہاں تھیں؟ جہاں کشمیر کے اوپر، جہاں دیگر ممالک پہ خاموشی اختیار کی گئی. افغانستان کے اندر امریکہ چڑھ دوڑا، کیا ہوا نتیجہ؟ صومالیہ چڑھ دوڑا، کیا ہوا؟ ہیٹی کیا بنا؟ جی یہ لاؤس کے اوپر یہ بمباریوں سے نہ گھبرائیے. 5,80,000 فلائٹس یعنی کہ سارٹیز انہوں نے اڑائی تھیں لاؤس کی جنگ میں 1964 سے 1964 سے 1973 تک. 9 سال. اور ہر 8 منٹ بعد ایک B-52 طیارہ، جس کی دہشت اس ٹائم پہ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے. یہی B-52 طیارہ تھا جو ہزاروں پاؤنڈ لے کے بمباری کر کے آتا تھا ہر 8 منٹ بعد. اور یہ بمباری 20 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی گئی. اور 20 ملین پاؤنڈ اتنا تھا جو پوری دوسری جنگ عظیم میں جتنا بارود استعمال نہیں ہوا، اس سے زیادہ یہ بارود صرف لاؤس میں استعمال ہوا. آپ ویکیپیڈیا کھولیں اور لکھیں لاؤس کی جنگ کا نتیجہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریزلٹنگ ان امریکن فیلئر، یہ لکھا ہوا آتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ویکیپیڈیا کہتا ہے. تو یہ جنگیں افغانستان میں ڈیزی کٹر مارے، جی انہوں نے منی نیوکلیئر مارے، انہوں نے وہاں جو کلسٹر بم مارے، انہوں نے وہاں کارپٹ بمبنگ کی، انہوں نے وہاں مدر آف آل بمس مارے. انہوں نے کون سی چیز چھوڑی؟ نیپام بم مارے. کیا نکالا؟ جیت گئے. یہ ویتنام میں گئے تھے رجیم چینج کرنے، جس کے خلاف لڑے تھے وہ اس کو رجیم دے کے چلے گئے. افغانستان میں گئے تھے طالبان کے خلاف، طالبان کو رجیم ہاتھ میں پکڑا کے آ گئے، اور آج بھی ان کو $19.5 کھرب ادا کر چکے ہیں یہ ان 4 سالوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ رجیم چینج کرنا، یہ سمجھنا کہ وہ نیوکلیئر چھوڑ دیں گے، وہ نیوکلیئر اب تو بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ اگر چھوڑ دیا تو یہ جنگ پھر ایک دفعہ آئے گی. کیونکہ ریاست اسرائیل کی جو ناجائز ریاست ہے اس کی تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی. وہ ایک وہ ایسا ظالم درندہ اور بھیڑیا اور ایسا ناسور ہے، ایسا وہ حرام جانور ہے جو جس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حلال کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے یہ جانور درندہ کبھی کنٹرول میں نہیں آ سکتا. اس لیے اس کا حل ایک ہی ہے کہ ایران نیوکلیئر بنائے، اپنا میسائل پروگرام کبھی 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 تلف نہیں کرے گا، اور اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی کھنڈی چھری سے اپنا خود گلا کاٹ لے. ٹھیک ہے. چیئرمین تحریک نوجوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا. ناظرین، مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے اس نے پوری دنیا کی جانب مبذول کر لی ہے. ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ سفارتکار اس بحران کو ٹھنڈا کر پائے گی یا دنیا ایک نئی اور خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.